اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بہت سے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار زبردست قسم کا چل رہا تھا، شاید کسی نے ہمارے کاروبار کی ساتھ حسد کر کے جادو وغیرہ کروا دیا، جی اچانک سے کاروبار بند ہو گیا، اس طرح میں منافع نہیں مل رہا، یعنی بہت سے خیالات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، کوئی جادو جنات کسی انسان کا رزق بند نہیں کر سکتے۔ لیکن جادو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے تغیر کو بدل دینا، اسے تبدیل کر کے ظاہر کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، دکان کر رہا ہے، اس کا کاروبار زبردست قسم کا چلتا تھا لیکن اب بند ہو گیا اچانک سے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر جادو کا مسئلہ ہو بھی، کوئی اس کی کاروبار کی بندش کروا دیتا ہے، تو جادو کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ اس کا رزق نہیں رکتا، بلکہ اس کی جو دکان کے اوپر رکھی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں ان کی تغیر کو بدل دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کی کوئی چیز ہے رکھی ہے، سبزی وغیرہ رکھی ہے اگر دکان پہ، وہ جادو کی وجہ سے اس کی حالت کو جو ہے نا تبدیل کر کے ظاہر کرتا ہے۔ ایک گاہک آتا ہے دکان کے اوپر، جب دیکھتا ہے وہ چیز اس کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک نظر نہیں آتی، جس وجہ سے وہ لینے سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے گاہک آتے ہیں لیکن چیز ان کو پسند نہیں آتی، ٹھیک نہیں لگتی، جس وجہ سے اس کا کاروبار ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج قرآن و حدیث سے بجائے اس کے کہ کسی جادوگر کے پاس جائیں، وہ جا کر ہمیں کوئی جادو بنا کر دے، تعویذ دے، یہ دکان کے اندر لٹکانا، اکثر لوگوں کی دکانوں کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی دکان کو نظر نہیں لگے گی، آپ کا کاروبار اچھا ہوگا، یہ ساری شرکیہ کام ہے۔ اگر واقعتاً یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کے چاروں کونوں کے اندر اذانیں دینی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ اذان دی جاتی ہے شیطان اس جگہ سے دور بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک جا کر اس اذان کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی، ختم ہوتی ہے، اتنا دور بھاگتا ہے۔ دوسری چیز، سورۃ فاتحہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 98 اور 97 یہ دونوں 7 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح آخری 2 صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس، جو جادو کے توڑ کے لیے بہت بڑا علاج ہے، 7 مرتبہ ان کی تلاوت کریں، پڑھیں، پھر پانی کے اوپر دم کر کے اپنے اس پورے دکان کے اوپر انشاء کے اوپر چھڑکیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے اگر کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے کر آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، یہ اللہ کی قرآن کا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ آزماتا ہے، آج آپ کا کاروبار ٹھیک ہے، کل ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس کے اندر انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ادھر ادھر ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے، شاید اللہ کی آزمائش ہو، اللہ دیکھنا چاہے کہ میرے بندے کو دیا تو تب تو بڑا خوش تھا، رب نے دیا، اگر آج میں لے رہا ہوں اسے تو دیکھوں اس حالت میں کیا کرے گا۔ تو اس آزمائش کے اندر بھی انسان صبر کا مظاہرہ کرے، سب سے بڑی چیز تقوی اختیار کرے، کیونکہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے یہ جل مخرج، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے ہر مشکل سے نکلنے کے بنا دیتے ہیں، انسان کو تقوی اختیار کرنے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی روزانہ صبح کے وقت تلاوت کیا کرے، اور اس طرح سورہ بقرہ اپنی دکان کے اندر اس کاروبار میں بیٹھ کر روزانہ تلاوت کرے سورہ بقرہ کی، یا اسے پڑھنی نہیں آتی کسی چیز کے اندر لگا کر روزانہ سنے سورہ بقرہ۔ اور اس طرح آخری چیز جو ہے تیسرا حل ہے، انسان کو استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس استغفار کی وجہ سے ایک تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 3 کام کر لے
اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرے، بھروسہ کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے گی۔